بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کو اچھے سے راضی کر کے، اس کی خوشنودی حاصل کر کے جس قدر ہو سکے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لی جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محض بھوکے اور پیاسے رہ کر روزے کا احسان جتلایا جائے، بلکہ اس کو صحیح معنی میں اور صحیح طریقے سے بجا لایا جائے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان منت کے نفلی روزوں کی، جس کو انہوں نے اس قدر اخلاص کے ساتھ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لی، اور اللہ پاک بھی ان کے اس احسان اور قربانی کا ذکر قرآن میں کیے بنا نہ رہ سکا۔ واقعہ تفصیل سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے اسلامک انفو ڈیسک چینل پر۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیمار ہو گئے، اور اس قدر علیل ہوئے کہ بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے شہزادوں کو بیمار دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ اسی اثناء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بیمار دیکھا تو آپ نے فرمایا، ان کے لیے نظر کرو، منت مانو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نے منت مان لی کہ اگر شہزادے شفا یاب ہو گئے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اب شفا دینے والی تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اب باری آئی روزوں کی منت پوری کرنے کی، تو گھر میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ جس سے سحری کر کے روزہ رکھا جاتا۔ تینوں حضرات نے پانی پی کر روزہ رکھ لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر سے کام کی غرض سے نکلے کہ کوئی مزدوری یا کام کر کے اتنی اجرت مل سکے کہ شام کو افطار کے لیے کچھ سامان خریدا جا سکے۔ اور اس قدر سادگی پسند لوگوں کی افطار کا سامان ہونا کیا تھا، بس اتنا ہی کافی تھا کہ گھر میں روٹی بنانے کے لیے آٹا لایا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمون خیبر جو یہودی تھا اس سے کچھ قرض لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ کام کیا اور اجرت کے طور پر انہیں جو پیسے ملے ان تھوڑے سے پیسوں سے افطاری کے اہتمام کے لیے جو کا کچھ کلو آٹا لائے۔ اب چونکہ سحری تو پانی سے ہی کر لی گئی تھی، افطاری کے لیے اس جو کے آٹے کی روٹیاں بنائی گئیں، جو کہ گھر میں موجود 5 افراد کے لیے ہی تھیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضہ جو کہ ان کی خادمہ تھیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے لیے ہی روٹیاں بنائی گئی تھیں۔ جب افطار کا وقت ہوا اور اس سے پہلے کہ روزہ افطار کیا جاتا، دروازے پر ایک شخص کی آواز آئی، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور روٹی کے ساتھ جو کھانا پکا تھا وہ سارا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا، اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ یہی تو شان ہوا کرتی ہے نبی کے گھرانے کی اور اللہ والوں کی کہ وہ اپنی نہیں سوچتے بلکہ خلق خدا کی سوچتے ہیں۔ اب سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا، باری آئی دوسرا روزہ رکھنے کی تو سحری میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر سے روزہ پانی سے ہی رکھ لیا گیا۔ گھر میں دوبارہ سے افطار کے اہتمام کے لیے جو کچھ بنا تھا، ایک سائل کی آواز آنے پر کہ میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، وہ سارا پکا ہوا کھانا اس یتیم کو دے دیا گیا، اور خود دوبارہ پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر دوبارہ پانی سے ہی روزہ رکھا، اور جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو دروازے پر کسی سائل کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ دے،
اور باوجود اس کے کہ 3 دن سے روزہ مسلسل پانی پر رکھا جا رہا ہے اور پانی سے ہی کھولا جا رہا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پھول یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی بھوک سے ہیں، سارے کا سارا کھانا اس قیدی شخص کو دے دیا اور حسب معمول اپنا روزہ پانی سے افطار کر لیا۔ منت پوری کرنے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب تو ہو گئے تھے، مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے سے چہرے مرجھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے بھی مرجھا گئے تھے اور ان کا پیٹ اندر کی طرف لگ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، امام حسن اور امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا آقا علیہ السلام یہ واقعہ ہوا ہے، بس اتنی بات ہوئی تھی اور ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا دکھ آیا ہی تھا کہ میری شہزادی بیٹی نے کتنی قربانی دی، میرے شہزادوں نے 3 دن بھوک کیسے برداشت کی۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیجئے سورہ دہر کی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے لیے تحفہ بھیجی ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب انہوں نے نظر مانی تھی تو افطار کے وقت وہ اللہ کی محبت میں کسی دن مسکین، کسی دن یتیم اور کسی دن قیدی کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خلوص، اثار اور قربانی کے بدلے میں دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ دہر کی آیات تلاوت کرنے لگے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں، نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے اہل بیت کی سخاوت کا عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری اور افطار میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے صابرین کی شان ہے۔ ان کے نفلی روزوں کی یہ شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ کیا ہم فرضی روزے ان کے نقش قدم پر چل کر اس طرح سے نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں؟ ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر لیں۔ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔